السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج سے تقریباً 5 دن پہلے میں نے اس جگہ پر کھڑے ہو کر ایک ویڈیو بنائی تھی، جس وقت یہ سرسوں یعنی کہ توری بالکل فریش اینڈ بالکل اس طرح تھی سب۔ تو یہ دیکھیں آج الحمدللہ کسانوں نے اس کو کاٹ دیا، یعنی کہ آج سے 3 دن پہلے کسانوں نے اس کو کاٹا ہے، یعنی کہ کٹائی شروع کی ہے۔ اور یہ دیکھیں تقریباً اب یہ خشک ہو چکی ہے۔ تقریباً 4 سے 5 دن کے بعد اس کی جو ہے نا صفائی ستھرائی، یعنی کہ جس طرح ہم تھریشر میں اس کو کوئی بھی چیز تیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تھریشر سے مشین یعنی جو بھی کنک والی مشین ہوتی ہے اس سے ہم اس کو نا تیار کرتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، یعنی کہ پنجابی میں کہنا کہ گین دے سے، ٹھیک ہے، گہنا مطلب ہوتا کہ مشین دے سٹن تو بعد یعنی کہ وہ پوں منی ہو جاتا ہے، توڑی منی ہو جاتی، دانے منی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس تو بعد ہم اس کو صحیح طریقے سے صفائی کر کے فین میں، ٹھیک ہے، بڑے اچھے طریقے سے پھر ہم اس کو گٹوؤں میں منڈی تک لے کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ منڈی میں جو بھی ریٹ ہوتا ہے وہ ہمیں ملتا ہے۔ یہ دیکھو کسانوں کی محنت، پہلے 3-4 ماہ ہم اس پر ورک کرتے ہیں، ورک کرنے کے بعد ہم اس پر دوسرا ٹائم لگاتے ہیں، ٹائم لگانے کے بعد تیار ہوتی ہے، تیار ہونے کے بعد پتہ نہیں کتنے کی خرچے ہوتے ہیں اس پر، ٹھیک ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں یار کسان خرچہ کیا کرتے ہیں، کسانوں سے پوچھو ان کا کیا حالات ہے اس حکومت میں یا اس دور میں، ٹھیک ہے، فیسلٹی نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی کام جو ہے نا وہ آسان نہیں ہے، کوئی کام بھی آسان نہیں، چاہے ایجوکیشن ہو، جو فری میں بیٹھ کر بھی کھانا کھاتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں بہت زیادہ کام ہے، اور اس میں بہت زیادہ ویسے ہی آپ بھی سمجھدار ہو، آپ بھی جانتے ہو، جو نہیں جانتے وہ ویڈیو لازمی دیکھیں۔ تو اس میں محنت ہوتی ہے، بہت زیادہ محنت ہوتی ہے کسانوں میں اور شہریوں میں، یہی فرق ہے، سٹی اینڈ گاؤں، ولیج اینڈ گاؤں، اس میں صرف یہی فرق ہے کہ یہاں پر لوگ محنتی، بہت زیادہ محنتی ہوتے ہیں، دن پر رات ورک کرنا ہوتا ہے۔ ان دیکھو کسان سردی ہو گرمی ہو، ٹھیک ہے، جو بھی حالات ہوں گھر میں انہوں نے اپنا ورک لازمی کرنا ہے۔ اللہ معاف کرے کوئی ایسا حادثہ بھی ہو جاتا ہے کہ کسانوں نے اپنا ورک جاری رکھا، کیونکہ کسانوں کا اس کے علاوہ اور کوئی سہارا نہیں ہوتا۔ اگر کسان 1 گھنٹہ بھی ضائع کر دیتے ہیں تو ان کو تو لاس 1 گھنٹے کا بھی برداشت نہیں ہو سکتا۔ دیکھو نہری پانی ہوتا ہے، وہ مقرر ٹائم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے 9 بجے بننا سو بننا ہے، یعنی کہ لگانا سو لگانا ہے۔ اگر 9 بجے تک 1 گھنٹہ بھی وہ ضائع کر دیتے ہیں، ان کا 1 گھنٹہ ضائع ہو گیا، باقی جتنے بھی ٹائم ہے ان کے پاس، چاہے بارش ہو چاہے جو بھی سین ہو، انہوں نے اپنا ورک جاری رکھنا ہوتا ہے۔ ان کی مجبوری ہوتی ہے، ان کے بچوں کا گھر بار کا یہی ایک یعنی کہ سہارا ہوتا ہے۔ اگر اس سہارے کو بھی وہ ریجیکٹ کرتے ہیں تو ان کو بہت لاس ہو سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ ویسے کسانوں کی وجہ سے پورا ملک پاکستان چل رہا ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ زرعی جو پاکستان میں پیداوار ہے ریکارڈ کون ہے، 1 سال یہ پیداوار نہیں کرتے، ورک نہیں کرتے، حکومت سے ضد کر لیتے ہیں کہ ہم نے نہیں ورک کرنا، تو پھر پتہ چلے گا پاکستان کس سمت میں ہے۔ اور ویسے حکومت پاکستان کسانوں کے یعنی کہ بہت زیادہ ہی لاس کروا رہی ہے۔ دیکھیں اس کا ریٹ پتہ نہیں کیا ہوگا، بہت کم ریٹ ہوگا، مجھے جو زراؤں سے پتہ لگا ہے، یعنی کہ حکومتی آدمیوں سے، تو اس کا بہت ریٹ کم ہوگا۔ تو لہذا جو بھی نقصان ہے وہ کسانوں کو ہی ہو رہا ہے اور کسی کو نقصان نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ کسان بھی خوشحال ہوں گے، پیداوار بھی اچھی ہوگی، پیداوار اچھی ہوگی تو ملک پاکستان اچھا ہوگا، ملک پاکستان اچھا ہوگا تو عوام اچھی ہوگی، یہ سین ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو بھی فائدہ ہے، یعنی کہ جو ورک نہیں کرتے، جو
کچھ نہ کچھ تو وہ کھاتے ہی ہیں نا. یہ دیکھیں گندم، چلو گندم میں ریٹ کم ہے، پچھلے سال بھی کم تھا، اس سال بھی کم ہو رہا ہے، سننے میں آ رہا ہے. تو اگر کام ہے کسانوں کو تو مارے گئے، اور جو شہری لوگ ہیں ان کو بینیفٹ مل گیا ہے. تو انشاءاللہ یہ ویڈیو کا سلسلہ جاری رہے گا. پلیز مجھے سبسکرائب کرنا لازمی، آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے، شاید میرا کچھ نہ کچھ بینیفٹ ہو جائے. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.